خوراک کے معاملے میں رنگا رنگ اجزاء کے اجتماع یعنی تنوع سے ہی زندگی کا صحیح لطف عبارت ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کے طعام کو یکسر نکال دینا غیر مناسب ہے۔ یہ ایک مخصوص طعام پر زیادہ انحصار سے ملنے والے فائدے کی نسبت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب کہیں بھی آپ اپنی خوراک میں سے کسی قسم کے طعام کو موقوف کرنے کے بارے میں پڑھیں تو ہوشیار اور چوکنے ہو جائیں، کیونکہ اس طرح آپ مختلف بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ ممنوعہ خوراک صرف حساسیت یعنی الرجی اور چند مخصوص بیماریوں تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مریض کی الماری میں سے اس کی دوائی نکال کر بلا ضرورت اور خواہ مخواہ استعمال کرنے لگ جائیں۔ بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر آپ کے خون کے حالیہ معائنے میں چربیلے مادے کی مقدار زیادہ ظاہر ہوئی ہے اور آپ 6 انڈے روزانہ استعمال کر رہے ہیں تو انڈوں کی مقدار میں کمی تو دانش مندی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انڈے آپ کے لیے زہر ہو گئے اور آپ کو ان کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے۔ دراصل انڈے اور چربیلے مادے زندگی کے لیے ضروری اور مفید بھی ہیں، اور ان سے مکمل گریز بعید از منطق ہے۔ غذا اور ورزش میں گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ بالکل غیر متحرک اور جامد زندگی گزار رہے ہیں تو خوراک کے معاملے میں اتنا ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہفتے میں 3 سے زیادہ انڈے نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ زیادہ انڈے کھانا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی ورزش بھی ضرور کیجیے۔ عام طور پر جسم کو پتلا کرنے والی اشیاء مثلا انگور یا ناشپاتی اور گھریلو پنیر میں سے صرف ایک کا طویل استعمال شدید نامناسب ہے۔ 1 ماہ تک یوں کرنے سے آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناقص غذائیت میں وہ سب کچھ شامل ہوتا ہے جس سے آپ کے خوراک تنوع اور رنگا رنگی سے محروم ہو کر گنتی کی چند نام نہاد طلسماتی اثر والی اشیاء تک محدود ہو کر رہ جائے۔ ایسے تمام مشورے جن میں ایک جانب نشاستہ دار اشیاء سے مکمل اجتناب اور دوسری جانب ان کے علاوہ ہر شے سے اجتناب اور صرف گریپ فروٹ استعمال کرنے کو کہا جائے، بالآخر خطرناک غذائی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ تمام غذائی مسائل کا حل متنوع یعنی رنگا رنگ خوراک میں موجود ہے۔ اگر آپ کو بڑا گوشت پسند ہے تو شوق سے کھائیں، اسی طرح سوکھا ہوا نمکین گوشت، آئس کریم، الغرض جس چیز کے لیے بھی آپ کا دل ہے کھائیں، اور جو کچھ بھی آپ کے من کو بھاتا ہے ہفتے میں 1 بار استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خواہ وہ 500 حراروں والا مالٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آج کل اچھے ریستورانوں میں جو کم حراروں والی پلیٹ مقبول عام ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کی اشیاء خوردنوش شامل ہوتی ہیں، مثلا گوشت کا ایک ٹکڑا، گھریلو پنیر، سلاد اور پھل وغیرہ۔ جو چیز اس کھانے کو غذائیت بخش بناتی ہے وہ اس کی مقدار یا معیار نہیں بلکہ تنوع ہے۔ متنوع یا متوازن خوراک کا مطلب ہے نشاستہ دار غذا، لحمیات، چربی، حیاتین اور معدنیات کا ایک حسین امتزاج۔ کیمیائی طور پر نفیس بنائی گئی نشاستہ دار خوراک جیسے سفید چینی اور سفید آٹا غذائیت کے اعتبار سے کم ترین ہوتے ہیں۔ اگر خرچ کی گئی توانائی میں زیادہ مقدار میں نفیس نشاستہ دار خوراک کھائی جائے تو وہ فوراً چربی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیر متحرک لوگوں میں چربیلے مادوں کا خون کی نالیوں میں جم جانا شکر کے حد سے زیادہ استعمال کے باعث ہوتا ہے، نہ کہ چربی کی وجہ سے، جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ جسم کے رگ و ریشے کی ساخت آپ کے خوراک کے مطابق ہوتی ہے۔ ایتھلیٹ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ جتنا زیادہ گوشت کھایا جائے اتنے ہی زیادہ پٹھے بنتے ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سمجھتے اور کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ متوازن غذا کے 3 بنیادی اجزاء یعنی لحمیات، چربی اور نشاستہ دار غذائیں آسانی سے باہم ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ لحمیات کا ایک ذریعہ آختہ شدہ نر بچھڑے کا گوشت ہے۔ یہ جانور گھاس پر پلتا ہے جو تقریباً تمام کا تمام خالص نشاستہ دار غذا ہے۔ ایک طرح سے جب ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں تو گھاس کی ترقی یافتہ شکل کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ خیال بالکل باطل لغو ٹھہرا کہ ہم وہی کچھ ہوتے ہیں جو کچھ کھاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا جادو پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔
ابھی تک ماسوائے چند ایک کے حیاتین کا جسم میں عملی کردار متعین ہونا باقی ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کے ان کا اندھا دھند استعمال بھی بلا جواز ہے۔ لہذا مختلف قسم کی گولیوں اور کیپسولوں کی بھرمار سے جسم کو ان کی بہم رسانی کی جگہ زیادہ بہتر اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ متوازن غذا سے اپنی بدنی ضرورت پوری کی جائے۔ مثلاً ایسی غذائیں جیسے دودھ، انڈے، غلہ اور مچھلی وغیرہ، جن کے بارے میں ہم بخوبی یقین سے جانتے ہیں کہ وہ غذائیت سے لبریز ہیں۔ معدنیات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جس رفتار سے یہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لگتا ہے ایک دن تمام کے تمام بنیادی کیمیائی عناصر گولیوں کی شکل میں ہمارے جزو بدن ہو جائیں گے۔ بجائے اس کے زیادہ مفید یہی ہے کہ متوازن غذا کھانے کی کوشش کی جائے، ان کی ضرورت خود بخود پوری ہو جائے گی۔ ایک شام میں کسی جگہ رات کے کھانے پر مدعو تھا۔ میرا میزبان بڑے فخر سے مجھے بوتلوں اور مرتبانوں کا ایک ذخیرہ دکھانے لے گیا، جس میں مختلف اقسام کی اغذیہ، لحمیات اور معدنی اشیاء بھری ہوئی تھی۔ میں نے اب تک کسی کے پاس اتنا بڑا ذاتی مجموعہ نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ پیسے کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہا، کیونکہ اگر اس کا ٹھکانہ کسی دور دراز بیابان میں ہوتا جہاں آلووں کے علاوہ کھانے کو اور کچھ میسر نہ ہوتا، تو پھر تو اس کے عظیم ذخیرے کا کوئی جواز بھی تھا۔ لیکن امریکہ میں ایسا کوئی گوشہ نہیں جہاں متوازن غذا دستیاب نہ ہو، تو پھر اس عیاشی کا کیا فائدہ؟ آئے روز ہمیں اس قسم کے اندیشوں میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے حیاتی نہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، اس قسم کے معدنیات نہ لیے تو وہ ہو جائے گا۔ یہ اسی قسم کی بے سروپا باتیں ہیں کہ صحت کے لیے اتنے گھنٹے کی جان توڑ ورزش اور اتنے گھنٹے کی نیند ناگزیر ہے۔ در حقیقت آپ کا جسم ایک ایسے شکاری کا جسم ہے جو کسی بیاباد جزیرے میں پڑا ہوا ہو۔ آپ کے بدن میں تمام ضروری اجزاء کا اتنا ذخیرہ موجود ہوتا ہے کہ دنوں تک کوئی خوراک نہ ملنے کے باوجود بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ پانی ضرور ایک ایسی چیز ہے جس کی کمی روز کے روز پوری ہونی چاہیے۔ اس تمام عرصے میں جب آپ کافی مقدار میں تقویت بخش غذا نہ کھا پا رہے ہوں، تو آپ کے جسم کا حیرت انگیز خودکار اندرونی کارخانہ آپ کے لیے ہر مطلوبہ غذا تیار کر کے مہیا کرنے کے بالکل قابل ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آپ کا جسم لحمیات اور چربی بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو فاقہ کشی پر بھی مجبور ہونا پڑے تو محض چند غذائی حراروں والی کوئی سی بھی خوراک زندہ رہنے کے لیے کافی ہے۔ بعد میں چند ہفتوں کی متنوع اور متوازن خوراک آپ کی یہ تمام کمی دفع کر کے آپ کو پھر سے تازہ دم اور حشاش بشاش بنا دے گی۔